السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں، ترجمہ و تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر ہے آج کا 8۔ سبق نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ غیر نہ، المغضوبی وہ جو غصہ کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین وہ جو گمراہ ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کے اندر یہ ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ تو المغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد گمراہ یعنی عیسائی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب لے کر لوٹے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ کہہ دے کہ کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا یعنی بدلے کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ بتاؤں، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غصے ہوا اور جن میں سے اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیے اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہ لوگ درجے میں سب سے برے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو المغضوب سے مراد یہودی اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور یہ روایت مسند امام احمد ابن حنبل میں اور اسی طرح جامع ترمذی میں۔ عدی فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر مقیم تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے میری پھوپھی اور چند لوگوں کو گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ تمام گرفتار شدگان ایک قطار میں نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے کر دیے گئے۔ عدی کہتے ہیں، عدی جو کہ حاتم تائی مشہور سخی تھا، اس کا بیٹا ہے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میری پھوپھی نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میری خبر گیری کرنے والا
دور جا چکا ہے، اولاد جدا ہو چکی ہے، اور میں عمر رسیدہ یعنی بڑھیا ہوں، بوڑھی خاتون ہوں، میرا خدمت کرنے والا کوئی نہیں، مجھ پر احسان کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا مَن وافدوکی، تیری خبر گیری کرنے والا کون ہے؟ میری پھپھو نے جواب دیا عدی بن حاتم، وہ ہے الذی فر من اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ گیا، بھاگتا پھرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا۔ اور اسی طرح جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھے جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا ان سے سواری طلب کر لو۔ چنانچہ میری پھپھو نے سواری مانگ لی جو دے دی گئی، اور عدی کہتے ہیں کہ میری پھپھو یہ میرے پاس آئی اور نبی علیہ السلام کی سخاوت کو بیان کرتے ہوئے کہنے لگی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی ہیں کہ اے عدی تیرے باپ حاتم کی سخاوت کو بھی مات دے دی، یعنی تیرا باپ حاتم بڑا سخی مشہور ہے، لیکن نبی علیہ السلام تیرے باپ حاتم سے بھی زیادہ سخی ہیں۔ اور میری پھوپھو مجھے بتانے لگی کہ نبی علیہ السلام کے پاس جو آیا آپ نے اسے نوازا، اسے عطا کیا۔ بہرحال نبی علیہ السلام کے قصے عدی کی پھوپھو نے عدی کے سامنے بیان کیے۔ عدی یہ سن کر خود نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت اور کچھ بچے تھے، تو عدی نے نبی علیہ السلام سے ان کی قرابت داری بھی بیان کی۔ آپ سے ملاقات کے بعد کہتے ہیں مجھے یہ یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسریٰ کے بادشاہ نہیں بلکہ سچے نبی اللہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عدی سے کہا یا عدی ابن حاتم، اے عدی حاتم کے بیٹے، کیا لا الہ الا اللہ کے قول نے تجھے فرار اختیار کرنے پر آمادہ کیا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ کیا اللہ اکبر کی صداؤں نے تم کو بھگایا؟ کیا اللہ عز و جل سے زیادہ کوئی بڑا ہے؟ عدی کہتے ہیں کہ میں کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اس قدر مسرت ہوئی کہ آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ روشن ہو گیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان المغضوب علیہم الیہود وان الضالین النصارى، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ السلام نے عدی بن حاتم سے کہا مغضوب علیہم وہ جو غصہ کیا گیا ان پر، المغضوب علیہم یہ یہودی ہیں، اور الضالین یہ نصارہ ہیں یعنی عیسائی ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے پیارے بھائیوں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ المغضوب اس سے مراد یہودی ہیں، اور الضالین سے مراد جو ہے وہ عیسائی لوگ ہیں۔ یہودیوں پر اللہ کا غضب کیوں ہوا؟ جیسے ہم نے قرآن مجید کی دیگر آیات بھی دیکھی، یہودیوں پر اللہ رب العالمین کے غضب نازل ہونے کے کیا اسباب تھے؟ یہودیوں کا ایک جرم، انہوں نے اللہ کی کتاب تورات میں تحریف کی، جیسے بہت سے جوابات میں بیان کر چکا ہوں۔ یہودیوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی، خود سے لکھتے، اپنے ہاتھوں سے لکھتے، اور پھر کہتے یہ من جانب اللہ ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر لوگوں کو یہ باور کرواتے کہ جو ہم نے لکھا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ ہے۔ اسی طرح پارہ نمبر 3
سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہودیوں کا ایک جرم جس کی وجہ سے ان پر اللہ رب العالمین کا غضب ہوا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے اندر تحریف کی، خود لکھ لیتے اور لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ اسی طرح ان یہودیوں کا یہ جرم کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو چھپایا، مثلا اللہ کی حدود کو چھپایا، رجم کی آیات کو چھپایا، ہاتھ کاٹنے کو معطل کیا، اللہ پر جھوٹ باندھے، اپنی طرف سے مسائل بیان کر کے انہیں اللہ کی طرف نسبت دی۔ اور یہودیوں کے جرائم میں سے یہ جرم کہ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہ لائے، کس وجہ سے؟ کہ محض حسد کی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت، آپ کی پہچان کر لینے کے باوجود انہوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ یہودیوں نے نبی علیہ السلام کو پہچانا جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے اور حق کو چھپاتے تھے جانتے بوجھتے۔ اور اسی طرح ان یہودیوں کے جرائم میں سے یہ جرم کہ باہمی ضد اور دشمنی اور عناد کی وجہ سے یہ لوگ فرقوں کے اندر تقسیم ہوئے، فرقوں کے اندر بٹ گئے۔ تو یہ وہ اعمال تھے جن کی وجہ سے یہ المغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ کا غصہ ان کے اوپر ہوا۔ تو نمازی نماز میں دعا کرتا ہے، فاتحہ پڑھنے والا یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا، وہ جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ اللہ کے انعام یافتہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، ویسے تو اللہ نے انعام بہت سے لوگوں پر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف صراط الذین انعمت علیہم کافی نہ تھا؟ اللہ نے انعام تو بہت سو پر کیا ہوتا ہے، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں اللہ کے انعامات بھی ہوتے ہیں، اللہ کا غضب بھی ہوتا ہے۔ یہودیوں پر اللہ کا غضب ہوا، ان پر انعام بھی ہوئے، من سلوہ ان کے لیے اترا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ پتھر پر اپنی لاٹھی ماری تو فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، ان پر انعام ہوا۔ لکو دک صحرا میں ان کو پینے کے لیے پانی کے چشمے میسر آئے، دور دور تک کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، مگر ان پر آسمان سے من سلوہ اترتا ہے۔ انعام بھی ہوئے، اللہ کے غضب بھی ان پر ہوئے، غضب در غضب ان پر ہوا۔ اس لیے نمازی نماز میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ کے انعامات ہی انعامات ہوئے ہوں اور ان پر اللہ کا غضب غصہ نہ ہوا ہو۔ تو یہودیوں پر اللہ کا غضب در غضب ہوا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنْ شِئْتَ أَن تَرَى نموذج اليہود فانظر إلى علماء السوء من الذين يطلبون الدنيا۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ یہود کا نمونہ دیکھو تو ان علماء سوء کو دیکھ لو جو دنیا طلب کر رہے ہیں اور پہلے لوگوں کی تقلید کے عادی ہو چکے ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں اور پہلے لوگوں کی تقلید کے عادی ہو چکے ہیں۔ وَقَدِ اعْتَادُوا تَقْلِيدَ السَّلَفِ، اور اس کے ساتھ ان کا جرم کیا ہے
کہ دنیا کے طلبگار ہیں اور تقلید کے عادی ہو چکے ہیں، اور جنہوں نے کتاب و سنت کی واضح آیات اور احادیث سے منہ موڑ لیا اور کسی عالم کے تکلف اور اس کے تشدد کو مضبوطی سے پکڑ لیا، چنانچہ انہوں نے معصوم پیغمبر کے کلام سے منہ موڑا، من گھڑت احادیث اور فاسد طویلات سے چمٹ گئے جو ان کی ہلاکت کا باعث بن گئیں۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اگر چاہو کہ اس گروہ کا نمونہ دیکھو تو بزرگ اولیاء کی آج کل کی اولاد کو دیکھ لو کہ وہ اپنے باپ دادا کے متعلق کیا گمان رکھتے ہیں، چنانچہ تم انہیں پاؤ گے کہ وہ ان کی بزرگی بیان کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، اور عنقریب وہ جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا۔ الفوز الکبیر۔ تو المغضوب اس سے مراد یہودی ہیں، اور الضالین اس سے مراد عیسائی ہیں۔ یہودیوں کے تعلق سے یہ تھا کہ ان کے پاس علم تھا مگر عمل نام کی دور دور تک کوئی چیز نہیں تھی۔ یہودیوں کے پاس علم موجود تھا مگر عمل نہیں تھا، اور عیسائیوں کے پاس عمل تو تھا مگر بغیر علم کے۔ عمل کیا، رہبانیت اختیار کی، دنیا کو چھوڑا، گوشہ نشین ہوئے، خیمہ زن ہوئے، اعمال پر اعمال کیے، مگر وہ اعمال بغیر علم کے تھے۔ تو یہودی علم رکھتے تھے مگر عمل نہیں تھا، اور عیسائی عمل موجود تھا مگر علم کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ خود ساختہ چیزوں پر عمل کرتے، اور جو ہے وہ عمل کرنے کے باوجود یہ لوگ ناکام اور نامراد ہوئے۔ تو نمازی نماز میں دعا کرتا ہے کہ مغضوب علیہم کے راستے سے بھی بچا اور ظالین کے راستے سے بھی بچا، یہودیوں کے راستے پر بھی نہ چلا اور عیسائیوں کے راستے سے بھی بچا۔ ان کے کیا کرتوت، کیا اعمال! اسی طرح یہودیوں نے غلو کیا، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے غلو کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا علیہ الصلاۃ والسلام ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا ان کو یا تو عین خدا کہا کہ یہ خدا ہیں یا تین میں سے ایک ہیں، اور مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے ان کے تعلق سے بھی غلو کیا۔ اسی طرح پیارے بھائیو، سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا، سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا، اور اس کے تعلق سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کہ جن کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آمین کہنے کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو۔ اور اسی طرح دیگر احادیث کے اندر اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم آمین کہو۔ اور اسی طرح احادیث کے اندر کہ جب آمین کہی جاتی، صحابہ کرام آمین کہتے تو مسجد گونج اٹھتی۔ اور اسی طرح آمین کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہودیوں نے تم پر کسی چیز میں وہ حسد نہیں کیا جو انہوں نے آمین اور سلام میں تم پر حسد کیا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آمین کے تعلق سے فرمایا، جس کا آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گیا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 780، اور اسی طرح یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے، اور اسی طرح مسند احمد میں بھی ہے۔ آمین کہنے کے حوالے سے ابن ماجہ کے اندر بھی احادیث موجود ہیں۔ تو نمازی نماز میں یہ دعا کرتا ہے کہ جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں، یعنی جن پر غصہ ہوا اور جو گمراہ ہوئے ان لوگوں کے راستے سے بچانا،
بلکہ ان کے راستے پر کہ یا اللہ جن پر آپ نے انعام کیا اور جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ تو غیر المغضوب علیہم اس سے مراد یہودی اور اسی طرح جو ہے وہ الضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ زید بن عمر بن نفیل ملک شام کی طرف گئے اور زید بن عمر بن نفیل دین حق کی تلاش میں تھے۔ یہ یہودیوں کے پاس پہنچے، یہودی عالم سے دین حق کے متعلق پوچھا تو اور یہودیت کے متعلق پوچھا تو یہودی کہنے لگا کہ اور کہا زید بن عمر بن نفیل نے کہ میں شاید تمہارا دین اختیار کر لوں، لہذا مجھے اپنے دین کے متعلق بتاؤ۔ یہودی عالم نے کہا تم ہمارے دین کو اختیار نہیں کر سکتے حتیٰ کہ اللہ کے غضب کا کچھ حصہ لے لو۔ یہودی کون ہیں؟ المغضوب علیہم۔ اور کہا یہودی عالم نے یہودیت کو اختیار نہیں کر سکتے حتیٰ کہ اللہ کے غضب کا کچھ حصہ لے لو۔ زید بن عمر بن نفیل نے کہا کہ میں اللہ کے غضب سے ہی تو بھاگا ہوں، میں اللہ کے غضب میں سے کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو زید بن عمر بن نفیل نے اس یہودی عالم سے کہا کہ مجھے پھر کسی اور کا بتا سکتے ہو؟ کہنے لگا میں دین حنیف کے علاوہ اور کوئی دین نہیں جانتا۔ زید بن عمر بن نفیل نے پوچھا دین حنیف کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دین ابراہیم دین حنیف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، جیسے اللہ نے قرآن مجید آل عمران میں کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے۔ زید بن عمر بن نفیل یہاں سے روانہ ہوئے، نصرانی عالم کے پاس آئے اور نصرانی نے کہا تم ہمارے دین پر نہیں رہ سکتے حتیٰ کہ اللہ کی لعنت سے کچھ حصہ لے لو، یعنی یہودیوں پر اللہ کا غضب، عیسائیوں پر اللہ کی لعنت۔ زید بن عمر یہاں سے بھی نکلے اور نصارہ کے عالم نے بھی کہا کہ دین ابراہیم دین حنیف۔ زید بن عمر ایک ویرانے میں پہنچے، جنگل میں پہنچے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور کہنے لگے اللہم انی اشہدوکا انی علی دین ابراہیم۔ زید بن عمر بن نفیل اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 3827 نمبر پر۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا خود یہودی عالم کی زبانی یہودیوں پر اللہ کا غضب ہے، اور عیسائی عالم پادری سے یہ معلوم ہوا عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو نمازی نماز میں دعا کرتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں، یعنی پوری طرح یہ بنے گا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ تو جو 5 وقت نماز پڑھے، امام ہو یا مقتدی، 5 وقت نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے اور یہ دعا کرے، اللہ سے پوری امید ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلے گا اور یہودیوں اور عیسائیوں کی راہ سے دور رہے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے نماز با جماعت پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، امام ہو کہ مقتدی ہو، نماز جہری ہو کہ سری ہو، سفری ہو کہ حضری ہو، نماز میں سورہ فاتحہ لازم پڑھیں۔ یہ سورہ فاتحہ پورا ایک خزانہ ہے، سمجھیے ہزاروں سمندر ایک کوزے ایک گلاس میں بند کر دیے گئے ہیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔